ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خصوصی نشریات مسکراتا رمضان سیگمنٹ علم و آگہی. ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس موجود ہیں. پہلے ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ایشان فاروقی. محمد ایشان فاروقی. ذیشان فاروقی. ایشان ESHAN. ایشان فاروقی. اوکے. اور کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ نور احمد اسلامی کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں. اوکے اوکے جی آپ بتائیے گا. السلام علیکم. وسیع شہزاد فرام. اتنا جھکنے کی ضرورت نہیں آپ، بلکہ آپ ایسا کریں کہ آپ ادھر آ جائیں، ان کو ادھر آنے دیں، اس لیے کہ یہ مائک مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے ہی بنا ہے اس حساب سے. بس اب آپ سیدھے کھڑے رہیں، مائک ٹچ نہ کریں، ایسے بھی آواز آپ کی چلی جائے گی. جی بولیں بس آپ. السلام علیکم. وسیع شہزاد فرام ہمدرد یونیورسٹی. وسیع شہزاد فرام ہمدرد یونیورسٹی. اور ایشان تھوڑا سا اپنی طرف کر لیں مائک، صرف اوپر سے. ہاں اور بس ٹھیک ہے. آپ بڑے صاحب بتائیے گا. جی السلام علیکم. میں وعلیکم السلام. محمد اسامہ اور میرا تعلق کراچی یونیورسٹی سے. کراچی یونیورسٹی سے. جی. پڑھاتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں؟ ابھی اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی؟ وہ تو لگ رہا ہے مجھے کہ اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے. چلے اچھی بات ہے. اچھا آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے فضائل و مناقب سے ہے. بہرحال پہلے راؤنڈ میں چوائسیز دوں گا، دوسرے راؤنڈ میں چوائسیز نہیں دوں گا. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. وسیع آپ تیار ہیں؟ جی. میرا پہلا سوال ہے ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ اب میں آپ کو چوائسیز دیتا ہوں، 2، 3 یا 4. 4 صاحبزادیاں. بالکل درست جواب ہے، آپ نے بالکل درست جواب فرمایا. دوسرا آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیے. حضرت رقیہ، حضرت زینب یا حضرت ام کلثوم؟ حضرت زینب رضی اللہ حضرت عنہا. زینب بالکل درست جواب ہے. 2 سوالوں کا آپ نے درست جواب دیا. اور اب تیسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غلام کا نام بتائیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک تجارتی سفر کیا تھا. اس میں خویلد، وہب یا میسرہ؟ میسرہ بالکل درست جواب ہے. تینوں سوالوں کے درست جواب آپ نے دیے. ہم بڑھتے ہیں ایشان کی جانب. ایشان آپ تیار ہیں؟ جی. پہلا سوال آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقد فرمایا، اس وقت حضرت بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کیا تھی؟ 38 سال، 40 سال یا 42 سال؟ 40 سال. 40 سال بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال میرا آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے، آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے، یا حضرت حسان بن ثابت نے؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے یہ نکاح پڑھایا تھا. ٹھیک ہے جی. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہجرت سے کتنا عرصے پہلے ہوا؟ ہجرت سے کتنے عرصے پہلے ہوا؟ 2 سال، 3 سال یا 4 سال؟ 2 سال. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. 3 سال قبل، یعنی 1090 میں ہوا. 1390 میں ہجرت ہو گئی تھی اور پہلی ہجری شروع ہو گئی تھی. بہرحال یوں آپ نے جو ہے وہ صرف ایک سوال کا درست جواب دیا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے اسامہ کی طرف. اسامہ تیار ہیں؟ آپ یہ بتائیے، خواتین میں سب سے پہلے ایمان کون لایا تھا؟ حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ. حضرت بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے، باب القرآن کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ آیت الکرسی کو، سورہ فاتحہ کو یا سورہ ناس کو؟ آیت الکرسی آتی ہے. مجھے افسوس ہے، باب القرآن مطلب قرآن کا دروازہ، اور قرآن کا دروازہ ہے سورہ فاتحہ. فاتحہ افتتاح سے نکلا ہے، اس سے آغاز ہوتا ہے قرآن کا. تیسرا سوال اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے؟ یعنی خطیب الانبیاء، پیغمبروں کے خطیب، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ حضرت نوح علیہ السلام. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا. تو آپ نے ایک سوال کا درست جواب دیا. اب ہم بڑھتے ہیں ناظرین اپنے اس پروگرام کے اس سیگمنٹ کے دوسرے راؤنڈ کی جانب. ٹھیک ہے وسیع آپ تیار ہیں؟ جی. پہلا سوال آپ سے میرا، مجھے بتائیے گا کہ قرآن میں مدینے کا کیا نام آیا ہے؟ یثرب. یثرب بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، قرآن پاک میں جن مساجد کا ذکر ہے ان میں سے کوئی 2 مساجد مجھے بتا دیں آپ. مسجد اقصی، مسجد الحرام، مسجد الزرار. بالکل صحیح جواب ہے، بالکل صحیح جواب، مسجد النبوی. تیسرا اور آخری سوال، مجھے بتائیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبرانی نام کیا تھا؟
عبرانی نام. عبرانی احمد. احمد تو تھا, عبرانی نام کیا تھا؟ عبرانی محمود. نہیں, مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے, فارقلیت. ٹھیک, آپ نے 3 میں سے 2 سوالوں کی ضرورت ہے, آپ نے ٹوٹل 50 پوائنٹس آپ نے حاصل کیے ہیں. ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پارٹ سے. ویسے تو آپ جیت گئے, نمبر 1 پہ آ گئے ہیں, اس لیے کہ باقی اگر 3 سوال کے جواب دے بھی دیں تب بھی 40 پہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, ہم ایشان سے پوچھیں گے. ایشان مجھے بتائیے گا کہ قرآن مجید میں کس شہر کو ام القریٰ کہا گیا ہے؟ مدینہ یا مکہ؟ مدینہ. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے, مکہ المکرمہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے. مدینہ النبی کہتے ہیں مدینہ کو. اچھا, اب آپ سے دوسرا سوال میرا ہے, ابن مریم کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. تیسرا اور آخری سوال مجھے بتائیے گا کہ فارس کا آتش کدا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بجھ گیا تھا, کتنے سال سے جل رہا تھا؟ 14 سال. نہیں, مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے, 1000 سال سے. اب آپ نے ایک سوال کا درست جواب دیا, 20 پوائنٹس آپ کے. وہ ہم بڑھتے ہیں اسامہ کی جانب. اسامہ مجھے بتائیے گا واقعہ معراج کا ذکر قرآن پاک کی کس سورہ میں آیا ہے؟ مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کہتے ہیں. دوسرا سوال آپ سے, مجھے بتائیے گا کہ ان امہات المومنین کے نام بتائیے جنہیں پورا قرآن مجید زبانی یاد تھا, حافظاتی. مجھے افسوس ہے آپ نہ بتا سکے. حضرت بی بی عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت ام سلمہ. تو آپ سے تیسرا اور آخری سوال ہے, مجھے بتائیے گا صحابی کے معنی کیا ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ کو معنی دیکھا کیا ہو. ہیں صحابی لفظ کے؟ ساتھی یا دوست کو کہتے ہیں. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس کوئز کا فیصلہ ہو جاتا ہے, اور ہم جو ہے یہاں انعامات دینا چاہیں گے اپنے جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں. سب سے پہلے وسیع کو بلانا چاہوں گا. وسیع آئیے گا, آپ نمبر 1 پہ آئے ہیں. آپ کو پہلا انعام دیا جاتا ہے میڈیکیم گروپ آف کمپنیز کی جانب سے. تشریف رکھیے. آپ آئیے گا ایشان, آپ کو نیلسن پینٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. 2 نمبر پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ تیسرے نمبر پہ آئے ہیں, آئیے گا. اسامہ صاحب, آپ کو ہمدرد کی جانب سے یہ مسالے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم پریپیئر ہو کے آئیے گا. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ علم و آگہی اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا روزہ اور صحت. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.